خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ اب طریقہ نہیں زندگی گزارنے کا. میں جب ان کو ملتا ہوں تو ان کو چہروں سے پڑھتا ہوں کہ جناب شہباز شریف صاحب آگے ہیں, چائے پئیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے اگلی بات قرضوں کی کرنی ہے. یہ کوئی لمحہ فخریہ نہیں ہے, یہ لمحہ فکریہ ہے. یقین کر لیں کہ قرضوں سے قومیں بستی ہیں اور ترقی کرتی اور خوشحال ہوتی ہیں. دعا کریں کہ یہ آخری مرتبہ ہو کہ پاکستان IMF کا پروگرام کر رہا ہے, اس کے بعد ہمیں قرضہ نہ لینا پڑے. اس کے بعد یہ چل رہا ہے یا بند ہو گیا ہے؟ آپ چل رہے ہیں. اپنے یہاں لنڈے بازار سے جا کے سیکنڈ ہینڈ اپنے کپڑے خریدے, اور میں یہاں پر آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں, یہ حقیقت میں آپ سے حقیقت کھول کر بیان کر رہا ہوں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ اب طریقہ نہیں زندگی گزارنے کا. میں جب ان کو ملتا ہوں تو ان کو چہروں سے پڑھتا ہوں کہ جناب شہباز شریف صاحب آگے ہیں, چائے پئیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے اگلی بات قرضوں کی کرنی ہے. اس طرف میں ابھی آ رہا ہوں تو میں ابھی تک میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح یہ مراحل طے ہوئے, اور وہاں پہ جو میرے ساتھ جو ٹیم تھی جن کے میں نے نام لیے پیرس میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں. انہوں نے وہ کانفرنس میں جانا تھا, میں نے ان کو روکا کہ کانفرنس میں اکیلا جاؤں گا, آپ IMF کے ساتھ باقی جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ان کو ڈیل کریں. یہ تفصیل کی بات اس میں نہیں جانا چاہتا. میں آپ یقین کر لیں. اور یہ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ کوئی لمحہ فخریہ نہیں ہے, یہ لمحہ فکریہ ہے. یقین کر لیں کہ قرضوں سے قومیں بستی ہیں اور ترقی کرتی اور خوشحال ہوتی ہیں. کبھی نہیں یہ بھول جائیں, یہ قرضہ ہمیں بامر مجبوری لینا پڑ رہا ہے. اور میری دعا ہے, میں آپ کے آج اس محفل کے حوالے سے پوری قوم کو, میں پاکستان کے طول و عرض میں اپنے کروڑوں اپنے بھائیوں بہنوں بزرگوں ماؤں اور سب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دعا کریں کہ یہ آخری مرتبہ ہو کہ پاکستان IMF کا پروگرام کر رہا ہے, اس کے بعد ہمیں قرضہ نہ لینا پڑے. اس کے بعد یہ چل رہا ہے یا بند ہو گیا ہے؟ آپ چل رہے ہیں. تو یہ آخری بار ہو کہ ہم IMF کا یہ ہم نے قرضہ لیا. اس کے بعد خدا کرے, ایزیئر سیڈ دین ڈن, خدا کرے کہ ہمیں پھر دوبارہ IMF کے پاس نہ جانا پڑے. اس کی تاریخ میں مثالیں موجود ہیں, اور مثال اب دینی پڑتی ہے مجبوراً. ایک ہمسایہ ملک ہے, آخری بار انہوں نے 1991 میں IMF کی ڈیل کی, اس کے بعد انہوں نے خیر بات کہہ دیا. ترکی 2007 میں انہوں نے آخری بار IMF سے ڈیل کی, اس کے بعد انہوں نے خیر بات کہہ دیا. ہم پتہ نہیں کتنی درجنوں مرتبہ ہم نے IMF کے پاس گئے اور آدھا پروگرام کرتے. یہ پہلی مرتبہ تھا 2018 میں کہ نواز شریف کی قیادت میں IMF کا نہ صرف پروگرام مکمل ہوا بلکہ ترقی اور خوشحالی کے وہ چشمے پھوٹے. تو ایک تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری یہ دعا ہے اور پوری کوشش ہے, اس کے لیے جتنی بھی اور قربانی اشرافیوں کو دینی پڑے گی, عام آدمی کو نہیں. عام آدمی تو 75 سال سے قربانیاں دے رہا ہے, 75 سال سے اس کو لالے پڑے ہوتے ہیں کہ عید آئی ہے, بکرا بہت مہنگا ہو گیا تو میں تو خرید نہیں سکتا. چھوٹی عید آئی ہے, میں بچوں کو اپنے جوتے نئے اور اپنا گلبرگ تو بڑی دور کی بات ہے, وہ پرانی انارکلی نہیں جا سکتا کہ جہاں سے وہ اپنے یہاں لنڈے بازار سے جا کے سیکنڈ ہینڈ اپنے کپڑے خریدے. اور میں یہاں پر آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں, یہ حقیقت میں آپ سے حقیقت کھول کر بیان کر رہا ہوں. تو میں یہ کہہ ہی رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, میں اس کی طرف آتا ہوں. لیکن ایک تو یہ ہے کہ میں ایک دفعہ پھر جناب فنان منسٹر صاحب کی بے پناہ ان کی لگن محنت, ان کو شکوک تھے. میں نے پیرس سے ان کہا کہ آپ کے شکوک میں مانتا ہوں, لیکن اللہ کا نام لیں, اللہ کا نام لیں اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈالے گا. پھر انہوں نے پوری ہمت کی, آخری 2 دن بھی نہیں, خدا کا نام لیں, اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. ان کا کہنا تھا کہ یہ نہ ہوا تو ہم یہ کر گزرے بجٹ میں سپیچ میں. نے کہا کر گزرے تو میں قوم کو بتا دوں گا کہ ہم نے کیا, ہم یہ چیزیں پر اب واپس لیتے ہیں. تو اللہ نے بڑا کرم کیا, اللہ نے بڑا فضل کیا. یا الیکشن میں ہمارے ساتھ جنہوں نے الیکشن لڑنا تھا وہ کیا ہمارا وہاں پر بیانیہ بناتے کہ جناب یہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے, فلاں ہو چکا ہے, ڈھمکاں ہو چکا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو میں اپنے آپ کو تو میں معاف نہ کر پاتا, نواز شریف اپنے آپ کو معاف نہ کر پاتا, اور سب جو ہمارے جو کولیشن ہیڈز ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے. تو خدا تعالیٰ نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. مگر یاد رکھنا, سری لنکا کے صدر نے میری وہاں پر مدد کی جا کے MD IMF کے پاس
کہ پاکستان کے کو بچا لیں، سری لنکا کے حالات سے دوچار نہ ہو، مگر یہاں پر بیٹھے دوست نما دشمنوں نے یہ کہا کہ یہ سری لنکا بننے جا رہا ہے پاکستان، اور کہا باہر بھی پیغام دیا اور یہاں پر بھی اداروں کو کہ جنگ بننے جا رہا ہے اور ساری ذمہ داری آپ کی ہوگی اور فنا ہوگا اور ڈمکاؤں ہوگا۔ تو یہ میرے دوستو یہ ہے یہ پورا سلسلہ جو میں آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ ابھی چند منٹ بعد میں اسحاق ڈار صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے بات کریں گے، لیکن اگلی بات میں آپ سے اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ کا کیا لائحہ عمل ہے، یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرضے جو ہیں، یہ قرضوں کی زندگی ختم ایسے نہیں ہوگی۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، وہ راستہ اپنانا پڑے گا۔ اور آپ جانتے ہیں میں نے سری لنکا کے صدر کی بات کی اور ان کا کہ یہ IMF بننے، یہ سری لنکا بننے جا رہا ہے پاکستان، کس نے دو صوبائی حکومتوں کے اس وقت ان کے وزرائے خزانہ کو کہا کہ آپ نے لیٹر نہیں دینے تاکہ پاکستان کا IMF کا پروگرام فیل ہو جائے اور پاکستان ڈیفالٹ کر جائے؟ آپ سب یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ بہت محب وطن ہیں، آپ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، آپ کی اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی رائے ہے، مگر بدترین مخالف بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جنہوں نے کہا دو صوبوں کے وزرائے خزانہ کو، آپ کو نام پتہ ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں سب کہ آپ نے نہیں دینا فیڈرل گورنمنٹ کو اپنا خط جس سے کہ IMF کا پروگرام سٹچ ہو جائے۔ یہ پاکستانیت ہے، یہ حب الوطنیت ہے کہ میں اگر وزیر اعظم ہوں تو میں سب کچھ، میں اگر وزیر اعظم پاکستان کا خدا نہ خواستہ گلا کاٹ دوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدترین سازش پاکستان کے خلاف کوئی اور ہو نہیں سکتی بالکل۔ اور اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات اس کی کڑی ہے، یہ اس سے جڑی ہوئی ہے بالکل، کہ یہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا ایک تاریخ ترین دن تھا پاکستان کی تاریخ میں۔ خدا کرے گا دوبارہ اس طرح کا واقعہ کیا دور دور تک اس کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ یہی تھا کہ پاکستان کو اس دن تباہ و برباد کرنے کی وہ پوری گھناؤنی سازش تھی، جس میں اپنا وہ دوست نما دشمن بھی شامل تھے، اندر سے اور باہر سے بھی۔ انہوں نے 9 مئی کی سازش کی تاکہ نہ IMF کا پروگرام ہو، نہ کچھ اور ہو، ڈیفالٹ کر جائیں، تباہی ہو جائے اور یہاں پر ہر طرح انارکی ہو جائے۔ کل میں نے وہاں پر پارا چنار میں کہا کہ تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے جہاں پر جو فتنہ پیدا کرنے والوں نے اپنا قوموں کو اور اپنی فوج سے لڑایا، فاصلے پیدا کیا اور وہ کھنڈرات بن گئے وہ ممالک۔ 9 مئی یہ اسی کی ایک شکل تھی۔